صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعد والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بالطيبة، على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة، ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعثور والکتاب المسطور والنور ساطع وضیاء لامع، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداران امام مظلوم، عشرہ محرم الحرام کی آج یہ چوتھی مجلس اور مسلسل افقی سفر جاری ہے عزاداروں کا۔ پہلے دن جس موضوع سے ہم نے آغاز کیا، معرفت حق، اور موضوع سخن جس آیت کو قرار دیا ہوا ہے، اور کل جس مقام پر لا کر ہم نے گفتگو چھوڑی تھی، اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے کہ خالق باری تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تمہیں خلق کیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر، اس نے خلق کیا، پھر تم کچھ کافر بن گئے تو کچھ مومن بن گئے۔ کافر اس نے نہیں بنایا، مومن بھی اس نے نہیں بنایا، اس نے بنایا۔ هو الذی خلقکم، اس نے خلق کیا، فمنکم کافر، پھر تم کافر بنے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کافر پیدا کیا ہے، خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے مومن پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، کافر تم بنے، مومن تم بنے۔ پتہ کیسے لگا؟ اور خدا کہہ رہا تم کافر بن گئے ہو اور مومن بن گئے ہو، چاہے کافر بنو یا مومن بنو، فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر۔ تم مومن کیسے بنے ہو یہ بھی میں نے دیکھا ہے، تم کافر کیسے بنے ہو یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔
اکبر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ آشنا ہے، وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمام اعمال پر اس کی نظر ہے۔ هو الذی خلقکم، کل ہم نے گفتگو جہاں لا کر چھوڑی تھی، معصوم سے پوچھا خدا کون جو خلق کر رہا ہے، وہ ہے کون؟ پتہ تو چلے، هو الذی، وہ، تو وہ کون جو بنا رہا؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ہے یا وہ نہیں ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں، آج ہی بات ہو رہی تھی اسی موضوع پہ، مثلاً آج کل نوجوانوں کو، ہمارے شہزادوں کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی، یونیورسٹیز میں، پاکستان میں بھی کالجز کا ماحول یہ بن گیا ہے کہ بھائی کیا عزاداری ہے، ملتا کیا ہے عزاداری سے؟ فرش عزا پر جاتے ہو، یہ تو تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں ہمارے جوانوں کے ساتھ، اور پھر ہمارے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ وہ خدا جو نظر ہی نہیں آتا، وہ امام اتنا سال ہو گئے ہے ہی نہیں، اس پر ایمان رکھتے ہو، پاگل ہو، 60-70 سال کی زندگی ان چکروں میں گزار دو گے، کچھ حاصل نہیں آئے گا، جنت ہے بھی یا نہیں۔ اب ہمارے بچے جوان ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے ذہن کہتے ہیں ہاں صحیح بول رہا ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہے نا یونیورسٹی کالج میں، اور وہی تھنکنگ، وہی سوچ اس ماحول میں رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر گھر پر آ کر بھی اپنے ماں باپ سے کہہ رہے تو کیا ملے گا مجلس میں جا کے؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے بچوں کی، کیوں معاشرہ ایسا بن چکا ہے، لوگوں کی تربیت ایسی کر رہے ہیں بچوں کی، بتائے صاحب پروفیسرز ہیں وہ خود بے دین طبقہ بنا ہوا ہے، لبرل ہیں یا کمیونسٹ ہیں یا مطلب ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں سلسلہ، وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ فضا تیزی سے بڑھ رہی ہے آج کے دور میں کہتا ہوں، کسی زمانے میں عزاداری ضروری تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا، آج کے دور میں فرش عزا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اہمیت عزاداری کی ہمیں، لیکن اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کو بتایا جائے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے نا تمہیں، تمہارا پڑھا لکھا بقول تمہارے، کہ تمہارے سر تمہیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، امام نہیں ہے، عزاداری سے کچھ نہیں ملتا، تو جا کر بیٹا اپنے پروفیسر سے پوچھنا سر آپ کہاں ہیں، سر آپ کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے یہ میں ہوں، کہیں یہ تو آپ کا بدن ہے، آپ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا سینہ ہے، آپ کہاں ہیں؟ یہ میں ہوں، یہ آپ کا چہرہ ہے، آپ کہاں ہیں؟ یہ آپ کی ٹانگیں ہیں، یہ آپ کے بازو ہیں، یہ ایک مٹی کا پتلا ہے، آپ کہاں ہیں؟ کہتا وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے مجھے دکھائیں آپ کہاں ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا امام نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جہنم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں آپ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے اندر یہ تو انتڑیاں ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، ہڈیاں، آپ کہاں ہیں؟ جو آواز آ رہی ہے دکھائیں نا کہاں ہیں، مجھے کیسے پتا چلے سر آپ ہیں، مجھے کیسے یقین آئے؟ پریشان ہو جائے گا، کیسے بتاؤں اس بچے کو؟ اور حقیقت یہی ہے، کاٹ کر پھینک دیں ہاتھ سائڈ پر، سڑ جائے گا، مٹی بن جائے گا، تو آپ تو نہیں تھے، یہ تو مٹی تھی، یہ تو مٹی تھی، یہ بدن تو مٹی تھا، آپ کہاں تھے جو کہہ رہے تھے میں ہوں؟ تم ہو پھر بھی نہیں ہو، تم ہو کر بھی نہیں ہو۔ بچوں کو کہہ رہے ہو خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں امام نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں؟ حضور یہ میں، روح دکھائیں، ہاں دکھائیں روح۔ جائے دنیا تحقیق کرتی پھر رہی ہے، آج تک روح کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکی، بڑا علم حاصل کر لیا لوگوں نے، بڑی تحقیقات کر لی، ایک روح کیا ہوتی ہے اس فلسفے کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، کہ بھائی اگر بشر 60 سال تک تھی، روح نکل گئی، ختم ہو گیا بندہ، نکلا کیا؟ بندہ تو پورے کا پورا پڑا ہوا ہے، بھائی کوئی چیز کمی ہوئی ہو بدن میں، کوئی عضو ختم ہوا ہو، پتہ چلا بھائی یہاں آنکھ کھلنا بند ہو گئی تھی، ادھر ہی آ کے ادھورے پہ رک گئی تھی، مر گیا، یہ علت ہے مرنے کی،
آنکھ بھی پوری سالم ہے، ہاتھ بھی سالم ہے، دل بھی پورا سالم ہے، ٹانگیں بھی سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے، اسے ہو کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کلام کیوں نہیں کر رہا؟ ایسا کیا تھا؟ جب تک تھا تو زندہ تھا، اب نہیں ہے تو مر گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فلسفہ حیات و موت کو سمجھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے۔ کچھ تو تھا جو نکلا ہے تو یہ مر گیا ہے، تھا جب تک زندہ تھا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بندے آئے رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ ہاں اب قرآن میں بھی ہے نا، یسألونک عن الروح، اگر روح کے بارے میں یا رسول تم سے پوچھے قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ زیادہ اس چکر میں امام نے بھی اور الجھایا نہیں لوگوں کو، کیونکہ جانتے تھے رسول اللہ آنے والے زمانے میں لوگ ایسے سوال کریں گے، اگر بتا دیا جاتا روح یہ ہے تو پھر کوئی اور شبہ جنم لے سکتا تھا۔ تو کہا پوچھیں گے تو کہہ دو خدا کا حکم ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اگر تمہارا حکم اس سے بڑا حکم ہے تو چلا کر دکھاؤ۔ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا ہے نا، اگر تمہارے حکم میں اتنی قدرت ہے اور تم کہہ رہے ہو خدا نہیں ہے، تو خدا کہہ رہا ہے یہ میرا حکم ہے، روح میرا امر ہے، روح امر ہے۔ اچھا امام سے پوچھا گیا کہ مولا، چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا، اور امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آ کر کسی نے سوال کیا مولا روح کیا ہے؟ چوتھے امام سے بھی اور پانچویں امام سے بھی روایت ملتی، آ کر پوچھا مولا روح کیا ہے؟ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا کہ روح ہے بھی یا نہیں، سمجھائیں روح ہوتی کیا ہے؟ کہ روح کو سمجھنا چاہتے ہو، علی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جی مولا ایمان رکھتا ہوں۔ ایمان رکھتے ہو؟ چلو آؤ بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں روح کیا ہے۔ بٹھایا اپنے پاس، کہا روح کی 4 اقسام ہیں۔ قل الروح من امر ربی کہا تھا نا، اب وہ بتائے گا جسے پتا ہو کہ یہ کیا ہے۔ ہر کسی کو نہیں پتا کہ روح کیا ہے۔ اولی الامر بتائے گا کہ امر کسے کہتے ہیں۔ یار روح سننا چاہتے ہو؟ کہا 4 اقسام ہیں۔ کہا مولا کون کون سی؟ کہا روح البدن، روح القوہ، روح الشہوہ، روح الایمان۔ کہا مولا روح البدن؟ کہا جو تمہارے پاس ہے، یعنی بدن تر و تازہ ہے، جب تک وہ روح ہے تمہارے اندر تمہارے بدن کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ روح نکلی 3 دن بعد تمہارا جو حال ہوگا وہ دوسرے انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ روح البدن ہے جس نے بدن کو سالمیت عطا کی ہے، قدرت عطا کی ہے۔ کہ روح القوہ کا وہی ایک روح دوسری جو اس بدن کو قوت عطا کرتی ہے، طاقت عطا کرتی ہے۔ گلاس پڑا ہے میں نے اٹھا لیا، میرے روح ہو بدن میں، روح القوہ نہ ہو تو میں اپنی پلک نہیں جھپک سکتا۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے دنیا میں، سالم ہیں، کوما میں چلے گئے، روح تو ہے لیکن روح القوہ نہیں ہے، کلام نہیں کر سکتے، زبان نہیں ہلا سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا کے، زندہ ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، میڈیکل کی دنیا کہہ رہی ہے یہ زندہ ہے۔ ارے زندہ ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ زندہ ہے تو کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو امام بتا رہے ہیں دیکھیں روح القوہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدن زندہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح القوہ سے محروم ہے انسان، پڑا ہوا ہے، زندہ ہے، لیکن یہ روح القوہ آپ کو قدرت دیتی ہے اٹھانے کی، چلنے کی، پھرنے کی۔ کہا اچھا مولا تیسری روح کون سی ہے؟ کہا روح الشہوہ، خواہش، نفسانی خواہشات روح ہیں، یہ بھی روح کی قسم ہے۔ کہا مولا روح القوہ یعنی بدن سے چیزیں اٹھانا، روح الشہوہ کا اس سے نسل کا تسلسل بشریت کی چلتا رہے، کسی بھی جاندار کی نسل کے تسلسل کے لیے روح الشہوہ ہے۔ کہا اچھا مولا چوتھی ہے روح الایمان۔ کہا اچھا مولا وہ کیا ہے اور وہ کس کے پاس ہے؟ کہا بات سنو، روح القوہ، روح البدن، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کا روح القوہ، روح البدن، روح الشہوہ،
یہ تین روحیں ایسی ہیں جو خدا نے انسانوں کو بھی دی ہیں، حیوانوں کو بھی دی ہیں۔ انسان کے اندر بھی یہ ارواح ہے، حیوان کے اندر بھی یہ ارواح ہے۔ وہ چیز جو انسان کو ممتاز کرتی ہے تمام بشریت سے، جس کے لیے خدا کہتا ہے میں اشرف المخلوقات بنا رہا ہوں، وہ ہے روح الایمان۔ وہ روح ایمان ہے، یعنی روح القوہ، روح البدن، روح الشہوہ۔ ضرورت نہیں ہے بھائی ایک انسان ہے جی رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ارواح ہیں، اولاد بھی ہے، اس کی چلتا پھرتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن افضل بشر تب تک نہیں بنے گا جب تک اس کے پاس روح ایمان نہیں ہوگی۔ اس میں اور چلتے پھرتے گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب تک وہ اس در پر نہ آئے۔ ایمان، روح ایمان ضروری ہے، روح ایمان ضروری ہے۔ دیکھیں وہ تھے کربلا میں 9 لاکھ روح ایمان سے محفوظ تھے، محروم تھے، یہ تھے، لیکن روح، دیکھ کیا فرق تھا کربلا والوں میں، ہاں جو اس طرف تھے اور اس طرف تھے، فرق کیا تھا؟ وہ بھی 2 پیروں والے تھے، یہ بھی 2 پیروں والے تھے، وہ بھی 2 ہاتھوں والے تھے، یہ بھی 2 ہاتھوں والے تھے، وہی ڈھانچہ، وہی رنگ، وہی شمائل۔ اس طرف بھی لوگ ہیں، اس طرف بھی لوگ ہیں، اس طرف بھی نمازی ہیں، اس طرف بھی نمازی ہیں، اس طرف بھی روزے دار ہیں، اس طرف بھی روزے دار ہیں، اس طرف بھی قاری ہیں، اس طرف بھی قاری ہیں۔ کیا فرق تھا؟ فرق تھا تو فقط یہ تھا کہ ایمان کا جو امام ہے اور روح ایمان جسے کہا جاتا ہے وہ حسین ادھر ہے، ادھر والے ایمان سے محروم ہے۔ روح ایمان سے محروم تھے، درندہ صفت تھے، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ اب مجھے بہت پیارے عمار یاسر مکسی ہمارے شاعر ہیں لیا کے، ان کے 4 مصرے یاد آ گئے۔ ادھر بھی تھے کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی تھے کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی تھے نمازی، ادھر بھی تھے نمازی۔ تو فرق کیا تھا؟ تو عمار کہتے ہیں کہ ادھر جو ہیں، ادھر جو ہیں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ بھائی دونوں طرف لوگ ہیں نا، کہ ادھر جو ہے فرق کیا ہے ان میں اور ان میں؟ ادھر جو ہیں وہ نبی کے، ادھر جو ہیں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، مقابلے میں کلیجہ چبانے والے ہیں۔ حضور نہ کہیں اصحاب کی اولاد ہے اس طرف لشکر میں، تابعین کی اولادیں ہیں، شیعوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، صحابہ موجود ہیں مقابلے میں۔ دونوں بھائی ایک اجتہادی لڑائی ہے، تخت کی لڑائی ہے، اس کو یہ مذہبی رنگ نہ دیں۔ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ کلمہ گو بات کر رہے ہیں۔ اس طرف جو موجود ہے نا احترام سے نام لیں۔ ممکن ہے کوئی صحابی نکل آئے، کوئی تابعین نکل آئے، کوئی فلاں نکل آئے، کوئی فلاں نکل آئے۔ حضور ہر کوئی صحابی نہیں ہوتا، پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیں۔ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، مرحبی صحابی ہے آپ کے تحت تو، ہاں ابو جہل بھی صحابی ہے۔ جس نے نبی کو دیکھا، اگر یہ معیار بنا لیا جائے، جس نے دیکھا، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، یہ معیار نہیں ہے کہ صحابی کون ہے۔ ادھر جو ہیں، ادھر جو ہیں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، ادھر جو ہیں وہ کلیجہ چبانے والے ہیں، مقابلے میں کلیجہ چبانے والے ہیں۔ صحابہ کیسے علیہ السلام بنتے ہیں؟ حسین حر کو بنا کر دکھانے والے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں۔ یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ ادھر جو ہیں، ادھر جو ہیں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، مقابلے میں کلیجہ چبانے والے ہیں۔ صحابہ کیسے علیہ السلام بنتے ہیں؟ حسین حر کو بنا کر
معیار ہے ہمارے پاس معیار ہے. کہا روح الایمان، چوتھی روح ہے روح ایمان. کہا مولا اگر کسی کے پاس روح ایمان نہ ہو اور تینوں ہو، کسی کے پاس تینوں ہو اور چوتھی نہ ہو، کہا لعنتی ہے. روح القوہ، روح البدن، ہاں روح الشہوہ. کہا جانوروں کے پاس بھی ہے، بس جس کے پاس یہ تین ہیں وہ حیوان تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ حیوان ہے، مسلمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے. جس کے پاس تین روحیں ہیں لیکن چوتھی روح ایمان نہیں. کہا مولا روح ایمان کیا ہے؟ کہا روح ایمان کیا ہے؟ کہا جاننا چاہتے؟ یہ روح ایمان اتنی معتبر ہے، اتنی مہم ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بھی افضل بنائے گی، تمہیں اس دنیا میں بھی افضل بنائے گی. کہا مولا یہ روح ایمان ہے کیا؟ کہا ہماری ولایت کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا اگر علی کا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے اندر روح ایمان ہے. یہ ہے روح ایمان. جو اعمال، تمام انسان کے اعمال کا دار و مدار روح ایمان سے مرتبط ہے، اور وہ کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے روح ایمان. روح ایمان یہ چوتھی روح ہے. خدا نے ہر کس و ناکس کے زمرے میں یہ روح نہیں آتی، بہت خاص روح ہے. امام کہہ رہے چوتھی روح ایمان. کہا مولا اعمال کا دار و مدار اس روح پر ہے؟ کہا ہاں اس روح پر ہے. کہا مولا یہ اس جہان میں ہمارے لیے کتنی مہم ہے. اب جناب صادق آل محمد کی حدیث سنا رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. پوچھا کسی نے آ کر مولا یہ جو روح ایمان ہے یہ کیا منفعت دے گی اس دنیا میں؟ اس دنیا میں تو ہمیں وجد آتا ہے، اس دنیا میں تو ہمیں لطف آتا ہے، اس دنیا میں تو دل خوش ہوتا ہے علی کا ذکر سن کر. اب یہ بتائیں جب روح نکل جائے گی بدن سے اور بدن چلا جائے گا لحد میں تو یہ کیا روح ایمان ہمارے ساتھ ہوگی؟ مومن ہی یہ سوال کر سکتا ہے، منافق یہ سوال نہیں کر سکتا. مومن نہیں چاہتا لمحہ بھر کے لیے علی کی محبت سے خود کو الگ کرے. کہا مولا جب یہ روح نکل جائے گا، بدن سے روح نکل جائے گی تو کیا قبر میں فوراً ہمارے ساتھ ہوگی؟ کہا پریشان نہ ہو، قبر میں 5 نور ہوں گے. قبر میں 5 طرح کے نور ہوں گے. کہا مولا کون؟ ابا بصیر سے روایت کر رہے ہیں، ابا بصیر سے بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق. کہا ابا بصیر غور سے سنو، 5 قسم کے نور تمہاری لحد میں آئیں گے. کہا مولا کیسے نور؟ کہا ایک تمہارے سر کی جانب ہوگا، ایک تمہارے پیروں کی جانب ہوگا، ایک تمہارے دائیں جانب ہوگا، ایک تمہارے بائیں جانب ہوگا، اور ایک نور تمہاری پیشانی پہ چمکے گا. ابا بصیر نے کہا مولا یہ نور ہے کیا؟ کہا اگر دائیں جانب سے عذاب آئے گا نا تو دائیں جانب والا نور اس عذاب کو ٹالے گا. کہا مولا وہ نور کیا ہے؟ کہا وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کی گئی نیکیاں ہیں، جو تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا ہے، اہل و عیال کا خیال رکھا ہے، یہ اعمال نور بن کر تمہاری قبر میں آئیں گے. کہا اگر بائیں جانب سے عذاب آئے گا تو پھر ایک نور ہے جو آگے بڑھ کے عذاب کو روکے گا. کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہارے روزے، نمازیں اور جو اعمال تم نے خدا کے لیے انجام دیے ہیں. کہا مولا جو پیر کی طرف سے آئے گا؟ کہا وہ جو تم نے عزائے حسین میں شرکت کی ہے، جن قدموں سے چل کر تم اچھے کاموں کے لیے گئے ہو. مجسم ہوں گے یہ پیکر نور کے اور قبر میں حفاظت کریں گے. کہا مولا سر کی جانب جو نور ہوگا، کہا سر کی جانب جو نور ہوگا وہ تمہارے اعمال ہیں، اعمال حسنہ ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں. کہا جس سمت سے بھی عذاب آئے گا یہ انوار اسے روکیں گے. کہا مولا آپ نے کہا پیشانی پر بھی ایک نور ہوگا؟ مولا قبر میں پیشانی پر بھی ایک نور ہوگا؟ کہا ہاں، اور سب سے مہم نور ہوگا، سب سے مہم نور ہوگا.
کہا مولا وہ کون سا نور ہوگا؟ کہا فقط تو ہی نہیں ابا بصیر، خود لحد میں موجود وہ انوار مل کر اس نور سے پوچھیں گے کہ نیکیاں تو ہم ہیں، اعمال تو ہم ہیں، کردار تو ہم ہیں، لیکن ہم سے زیادہ نورانی تو کیوں ہے؟ خود نور پوچھیں گے اس نور سے کہ تو اتنا نورانی کیوں ہے، تو اتنا دمک کیوں رہا ہے، تیری روشنی اتنی کیوں ہے کہ ہم بھی تیری وجہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہم بھی تیری وجہ سے دمک رہے ہیں، ہم بھی تیری وجہ سے چمک رہے ہیں۔ تب وہ نور، امام فرماتے تب وہ نور ان انوار سے کہے گا انا ولایت علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہوں، وہ نور کہے گا اگر میں نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، تم یہاں اس لیے ہو کہ کیونکہ میں یہاں موجود ہوں۔ کتنا مہم ہے علی کی ولایت۔ میں کہتا ہوں نا ہمیشہ ممبروں سے میرا ہمیشہ یہی رائے ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں، واحد مکتب ہے زمین پر، شیعہ مکتب، جو اس دنیا کے لیے بھی مطمئن ہے، اس دنیا کے لیے مطمئن ہے۔ کوئی مسلمان دعوے سے نہیں کہہ سکتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی مسلمان جتنے فرقے ہیں، کوئی مذہب دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ محشر میں ان کی شفاعت کوئی کرا سکتا ہے۔ بھلے جتنے آپ لقب دے لیں، جتنا بڑا بنا لیں، ٹھیک ہے، جتنے مراسم دے دیں انہیں اور جتنے مراتب دے دیں، جتنے ان کے نام سے آپ عمارتیں کھڑی کر دیں، لمبی لمبی عمارتیں لمبے لمبے لوگوں کے نام پہ بنا لیں، ہاں معیار ہے نا، معیار۔ دیکھیے ہم مکتب تشیع ایک علمی مکتب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تعلق علم سے ہے، کہ علی کے ماننے والے ہیں، باب علم کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جہالت تو ہمیں پسند ہی نہیں نا، ٹھیک ہے، جاہل شیوا نہیں ہے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن ہاں عقلی بات اور علمی بات آپ لائیں ہم قبول کریں گے۔ ہمیں تو آدم سے ہی مصداق مل گیا تھا کہ کسے اچھا کہنا ہے کسے برا کہنا ہے۔ بھائی آپ کہتے سب برابر ہیں، برا نہ بولے، حضور کوتاہی ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ صحابی ہیں، وہ رسول کے ساتھ رہنے والے ہیں اور رسول کے جانثار ہیں، فلاں جنگ میں رسول کے ساتھ تھے، فلاں مارکے میں رسول کے ساتھ تھے، ہمیشہ رسول کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ تک دین کیسے پہنچتا؟ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ تک دین کیسے پہنچتا؟ میں نے کہا حضور ان سے آپ تک پہنچا ہے نا۔ اگر جو ان سے آپ تک پہنچا ہے اسے دین کہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہے۔ آدم نبی، دیکھیں روز زمین پہ پہلا خلیفہ آ رہا ہے خدا کا، پہلا نبی آ رہا ہے نا۔ کائنات کے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ حابیل و قابیل، دو بیٹے ہیں نا، نبی کی اولاد ہے، ابن النبی، پہلا نبی، پہلے صحابی۔ بھائی میں بات ہی نہیں کر رہا آخری نبی کی، آغاز سے چل، صحابی تو شروع سے شروع ہوا ہے نا سلسلہ، ایسا تو نہیں کہ رسول تھے تو صحابی، ہر نبی کی صحابی ہیں، ہر نبی کی امت ہے۔ آدم باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، آدم نبی ہے، یہ صحابی ہیں، ہاں آدم اگر رسول ہے تو یہ امت ہے، رشتے ہیں نا آدم کے، مختلف رشتے ہیں، ابھی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں پہلا لقمہ نبی اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے۔ کس لیول پر ہے مرتبہ صحابہ بہت بلند ہے، عظمت صحابہ، شان صحابہ کوئی بشر بیان نہیں کر سکتا، بہت بلند ہے۔ نبی جسے اپنے ہاتھ سے کھلائے، کائنات کا پہلا صحابی ہے، حابیل قابیل دونوں بھائی ہیں، پہلے صحابی ہیں دونوں۔ نبی نے لقمہ توڑا اپنے ہاتھ سے، یہ لے میں لخت جگر، کھلایا،
پروان چڑھایا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اپنی آغوش میں کھلایا، پروان چڑھایا، پرورش بھی ایک جیسی ہے، تربیت بھی ایک جیسی ہے۔ بھائی آدم نبی عدل تو کرے گا، خدا کا پہلا نبی ہے، خلاف عدل تو کام نہیں کرے گا نا، کہ ایک بچے کو کم دودھ دیتا ہو، دوسرے کو زیادہ دیتا ہو، ایک کو آدھی روٹی دیتا ہو، دوسرے کو پوری دیتا ہو۔ نبی ایسا تو نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اکیلے 2 بندے 3 بندے 4 بندے، پوری دنیا ان کی ہے۔ یہاں تو نہ پلاٹ کی لڑائی ہے، ہاں نہ کھیت کی لڑائی ہے، نہ بلڈنگ کی لڑائی ہے، کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ قانون کلی دے رہے، کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے۔ پہلا نبی ہے، اس کی اولاد اس کے 2 صحابی بیٹے ہیں، کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ نبی کھلاتا ہے، نبی پلاتا ہے، نبی کھیلتا ہے، نبی اپنے کاندھوں پہ گھماتا ہے، ہر عمل نبی کر رہا ہے۔ وہ صحابی کوئی عام صحابی نہیں، نبی کی ہاتھ سے پلنے والے، نبی کی آغوش میں پلنے والے، 24 گھنٹے نبی کے پہلو میں سونے والے 2 بیٹے تھے، دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک حابیل بنا، ایک قابیل بنا، ایک رحمت کا سبب بنا، ایک لعنت کا سبب بنا۔ جب نبی کی آغوش میں پل کر اولاد ہو کر 2 برابر نہ ہوئے تو پہلو میں بیٹھ کر سب بنا۔ سلامت رہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کی آغوش میں پلے، پروان چڑھے، برابر نہیں ہے۔ معیار مل گیا آپ کو۔ بھائی نبی کی اولاد ہے، اچھی نہیں ہے، برابر میں بیٹھنے والا اچھا ہو جائے گا، کیسے یقین کر لوں؟ ہاں، نبی کی اولاد ہے، عام صحابی نہیں ہے، معیار کلی دے دیا خدا نے۔ جتنے اختلاف اور جتنے شبہات جنم لینے ہیں نا آنے والی نسلوں میں، خدا اس کا جواب اور انتظام پہلے کرتا چلا آیا ہے۔ یہ شریعت ہے، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور نتیجہ بھی بتا دیا کہ کائنات میں کوئی بھی قتل کرے عذاب اسے ملے گا، جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ کائنات میں کوئی بھی لعنت کرے، لعنت اس تک پہنچے گی جس نے قتل کیا تھا۔ بھائی اب لعنت کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں، بس لعنت کرو، نتیجہ خود نکل آئے گا۔ کسی کی دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف کہیں دشمن اہل بیت پہ لعنت، بس ختم۔ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض نام ایسے ہیں اگر آپ لیتے ہیں نا، اپنی زبان پر لاتے ہیں تو 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، ان ناموں میں نحوست اتنی ہے۔ اس لیے مکتب تشیع میں یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کا نام مت لیں۔ اگر نام لینا ہے تو اس کا مخصوص طریقہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن توفیق ہوئی تو آپ کو بتائیں گے ممبر سے، جس دن یہ کیمرہ بند ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آپ کو دستور کلی اور شرعی نظام آپ کو دیا ہے۔ محبت کے دستور بھی خدا نے آپ کو سکھائے ہیں اور نفرت کے دستور بھی۔ محبت کس سے کرنی ہے یہ بھی خدا نے آپ کو بتایا ہے، نفرت کس سے کرنی ہے خدا نے یہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ حق کون ہے، باطل کون ہے، خدا نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ میں نے تمہیں پیدا کیا اختیار کے ساتھ، تمہارے سامنے علی کو بھی کھڑا کیا، اور علی کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہیں بھی کھڑا کیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، میں نے کوئی رسی نہیں باندھی،
ہاں کوئی ڈوری نہیں ہے میرے ہاتھ میں، تمہاری مرضی ہے، جس کی چاہے اتباع کرو، ہاں مگر یہ یاد رکھنا لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ جس کی اتباع کرنی ہے کرو، آزاد ہو بھائی، کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے، اور نہ ہم زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوانے کے قائل ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ زبردستی کلمے پڑھوائیں۔ تبلیغ کرو، آپ بھی تبلیغ کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو۔ ایک پھر طبقہ ہے جو پورے 365 دن تبلیغ کرتا ہے، 365 دن مسلسل تبلیغ کرتا ہے، لیکن اسے علی والوں کی 10 دن کی تبلیغ برداشت نہیں ہوتی۔ کیا مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ کبھی سوچا اس معاملے پہ؟ بھائی آپ 365 دن تبلیغ کر رہے ہیں، علی والا کوئی یہ نہیں کہہ رہا مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہاں علی والے 2 مولانا ماں پہن کے کراچی کی سڑکوں پہ نکلے، کراچی کا شہر پریشان ہو جاتا ہے، لگتا ہے محرم آ گیا ہے۔ یہ پورے پاکستان کا عالم ہے، پورے پاکستان میں، پورے جہاں جہاں دنیا میں دیکھیں، یہ 10 دن بہت سخت ہے بہت ساروں کے لیے، کٹتے نہیں۔ کب یہ 10 دن گزریں گے، کب یہ ٹی وی سے اسلام یا حسین کی صدا بند ہوگی، ہاں کب یہ ٹی وی چینل، اب مجبور ہو گئے نا بھائی، لوگوں کو تو چلانا ہے سسٹم، دنیا داری تو چلنی ہے، اب دنیا داری کے چکر میں حسین کا پیغام بھی دنیا تک جا رہا ہے۔ یہ ملٹی میڈیا، فضائے مجازی، جتنا فائدہ تشیع کو ملٹی میڈیا اور اس دنیا نے پہنچایا ہے، کسی مکتب کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ فضا یہ فضائے مجازی، ملٹی میڈیا، اگر مذہبی فائدہ کسی طبقے کو ملا ہے، کسی مکتب کو ملا ہے، تو علی کے چاہنے والوں کو کیوں؟ علی کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ مجھے جھوٹی داستانیں، اب میں ایک مانسہرہ ایک جگہ تھی، تبلیغ کے لیے گئے ہم، وہاں کاظمی سادات ہیں کچھ جو اہل سنت ہیں، کاظمی ہیں، اور ان کے اجداد وغیرہ تقیہ کے حوالے سے کسی زمانے میں انہوں نے تقیہ کیا ہوگا، تو ہم وہاں گئے تو پہاڑ کے اوپر بہت اونچائی پر ایک مسجد تھی، تو ایام عزا چل رہے تھے، مجلس رکھی احباب نے، تو ہم چلے گئے، پہنچے وہاں نماز پڑھانے، تو کچھ برادران آئے جو وہیں کے مقیم تھے اور اہل تشیع نہیں تھے مکتب سے، تو آ کر کہا حضور آپ کون ہیں؟ میں نے مولانا ہوں۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ میں نے کہا علی والی۔ ہنسنے لگے کہ رے مطلب میں آپ کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا، آپ یہی سوال کریں گے، آپ مجھے لباس سے پہچان لیں میں کس پارٹی کا ہوں۔ آپ کی پارٹی ہے، ہماری بھی پارٹی ہے، ہم دیکھ لیں علی والے ہیں، کہا علی والے، اور علی والے ہیں، ہمیں الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ لیڈر آپ جسے بھی بناؤ، نمائندہ آپ جسے بھی بناؤ، ہم نے اس کی اتباع کی ہے جسے خدا نے بنایا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے الیکشن کا، آپ دھاندلی کرو، جو کرنا ہے، ہیر پھیر کرنا ہے، اب یہی ہے الیکشن، اسی کو کہتے ہیں دھاندلی، ہیر پھیر، سب کچھ۔ بھائی کیوں نہ ہو دھاندلی، الیکشن میں دھاندلی کیوں نہ ہو، 2 نمبری کیوں نہ ہو، جب بانی 2 نمبر ہے۔ ہاں بھائی دھاندلی کیوں نہ ہو، نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ 2 نمبری کر کے دکھاؤ شریعت میں، نہیں کر سکتے، کیوں؟ شریعت علی کی بنائی ہوئی ہے، دین علی کا بنایا ہوا ہے، دین علی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، رسول کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، یہ ہے وہ منصب، اس لیے آپ مطہر ہیں، اس لیے آپ پاکیزہ ہیں۔ کہا حضور کس پارٹی سے؟ علی والی پارٹی سے ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا میں نے تو سنا تھا جو شیعہ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مطلب؟ ہاں وہ ایک کان بچھاتے ہیں دوسرا اوڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے بھی دکھاؤ کوئی ایسا علی والا۔ کہ نہیں ہمارا مفتی اور امیر صاحب نے بتایا ہمیں شیعوں کے اتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں شیعہ ہوں، دیکھ لو، اگر تھوڑے سے ہیں بڑے لیکن اتنے نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ برے لگے۔ کہا نہیں
کہا ہمارے یہاں سارے علاقے میں مشہور ہے. کہا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نماز پڑھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں؟ میں جی روزہ رکھتے ہیں. آپ کے سپارے 40 ہیں؟ میں کہا جی 40 ہیں. کہہ رہا اچھا ہمارے تو 30 ہیں. میں 10 حضرت ابو بکر بکری کھا گئی تھی نا. بھائی اس سے پہلے کہ تو یہ بات بولے میں بول دیتا ہوں. کہا پھر تو آپ کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا حضرت ابو بکر نے کر دیا ہے. بھائی غلط. بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو حقیقی تعلیم کیوں نہیں دیتے جو آپ کے مکتب نے دی ہے اسلام کی تعلیم؟ بچوں کو نفرتیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ بہت سارے علماء ہمارے اہل سنت دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, اور اچھے اچھے موضوعات پر ہماری بحث ہوتی ہے. بیٹھتے ہیں کراچی میں, پاکستان میں, ساہیوال میں, پنجاب میں, لاہور میں, اہل سنت کے نامور علماء ہیں. چھوٹے موٹے عالموں کی بات نہیں کر رہا, اور بہت اچھے اچھے موضوعات پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر مباحثہ کرتے ہیں, لیکن کبھی وہ ناراض نہیں ہوئے ہم سے. لیکن وہ جاہل مولوی فوراً ناراض ہو جاتا ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا. مشکل یہ جہالت زیادہ ہے معاشرے میں. اس جہالت کو ختم کرنا, جھوٹی کہانیاں بچوں, اور میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو اب تک جتنے سارے جھوٹ بول رہے تھے نا ان سب کا پردہ فاش اس میڈیا نے کر دیا. اب علماء آ رہے ہیں, امامے میں آ رہے ہیں. اب وہ جس نے یہ بتایا تھا شیوں کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں, اس کا کیا عالم ہو رہا ہوگا. ہاں کل تک تو چھپی ہوئی تھی نا چیزیں, لوگ آتے ہی نہیں تھے مجالس میں, بیٹھتے ہی نہیں تھے, ذکر سنتے ہی نہیں تھے. بھائی شام غریباں یہ ہے, میڈیا نے ٹی وی پہ چلانا شروع کر دی. بھائی دیکھ لو, تم بھی دیکھ لو شام غریباں کیا ہے. ورنہ ہم جواب دے دے کے تھک جاتے تھے. ٹھیک ہے, بہت سارے جواب آپ کو میڈیا کے ذریعے مل گئے, آپ کو بولنا نہیں پڑتا. اب ہاں, اب فقط وہ رکے ہوئے ہیں جن پر خدا نے لعنت کی تھی اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی. کیا کہا تھا مباہلہ کے لیے؟ یہی تو کہا تھا نا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب, یہ جاننے کے بعد بھی اگر ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. بس حقیقت سلامت رہے. جاننے کے بعد ہٹ دھرمی لعنت کا سبب ہے. دیکھیے جاننے دیں, علم دیں, ضروری ہے. روح الایمان, جب تک روح الایمان نہیں ہوگی تو سجدے بے فائدہ ہیں, روزہ بے فائدہ ہے, نمازیں بے فائدہ ہیں. تو مرتبہ آپ کو دستور دے دیا ہے آدم سے کہ روح ایمان یعنی کس کے پاس تھی؟ حابیل کے پاس روح ایمان تھی, قابیل روح ایمان سے محروم تھا. کیوں؟ ایمان ہوتا تو کبھی بھائی بھائی کو قتل نہ کرتا. کتنے عظیم صحابی نے ہاں ایک دوسرے صحابی جو کہ خود عظیم تھا شہید کر دیا. اب آپ کہیں حضور برا نہ کہیں, صحابی ہے, صحابی پہلے ہے بعد میں قاتل ہے, نبی کا بیٹا ہے. ہاں یہ بھی تو دیکھیں, پہلے صحابی تھا, پھر بھائی کا قاتل بن گیا, پھر لعنتی بن گیا. اس پہ تو آپ نہیں کہیں گے, ساری دنیا کہتی ہے ہاں قابل قابل, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. وہ صحابی نہیں, توہین صحابہ نہیں ہو رہی. آپ صحابی کی توہین کر رہے ہو, صحابی کو قاتل بول کر, صحابی پہ لعنت کر کے. حضرت آدم کا بیٹا صحابی تھا, برا بن گیا, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تمہارے ابا کا نام فہرست میں آ رہا ہے تو برا نہ بولو. مشکل یہ قسم خدا کی مشکل یہی ہے, شجرے ملتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے, پیسہ لگا ہوا ہے آل امیہ کا, اور کچھ سلوات بھیجیے اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف ہے تاکہ بعد میں آنے والے جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی پرورش بھی خدا کرتا ہے, اس کی ذمہ داری بھی خدا اٹھاتا ہے, اس کے منصب کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پیچھے 4 بندے آتے ہیں یا 5 بندے آتے ہیں. جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے, خدا کے نمائندے کے لیے رسول کہتے ہیں سلمان یاد رکھنا ابو ذر جندب, دیکھنا میرے بعد اگر ایسا دور آئے کہ علی اکیلا کسی اور کوچے میں جا رہا ہے, سب دوسری طرف جا رہے ہیں, سب کو چھوڑ دینا, علی کے پیچھے چلے جانا. کیوں؟ خدا کا بنایا ہوا ہے. خدا حق کو وہاں موڑتا ہے جہاں علی مڑ جاتا ہے. یہ ہے خدا کا نمائندہ کہ نبی کہہ کر جا رہے ہیں کہ خدا حق کو وہاں موڑتا ہے جہاں علی مڑتا ہے.
ایسا نہیں کہ حق اس طرف تھا اس لیے علی مڑے، علی مڑا ہے اس لیے حق مڑ گیا۔ رسول نے کہا ہے خدا حق کو وہاں موڑتا ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑتا ہے جہاں نہیں، حق وہاں مڑتا ہے جہاں علی مڑ جائے۔ میزان دے دیا، میزان دے دیا توحید نے، میزان دے دیا خدا نے کہ حق وہاں مڑے گا جہاں علی مڑ جائے۔ یہ ہے امام برحق، معرفت حق حاصل کرنی علی ابن ابی طالب کی۔ کون علی ابن ابی طالب؟ اب خدا کا نمائندہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے خدا کا لاڈلا بھی ہوگا۔ میں نے کل جس مقام پر لا کر گفتگو چھوڑی تھی اور حدیث بیان کی تھی کہ اولو صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، ان اللہ کانا اذ لا کانا، اللہ تب بھی اللہ تھا جب تھا بھی نہیں تھا، فخلق کانا و مکانا، پھر اس نے زمانے کو بنایا اور مکان کو بنایا، وخلق نور الانوار، پھر اس نے نور سے کچھ انوار کو بنایا۔ یہاں گفتگو لا کر چھوڑی تھی ہم نے کل، اور پھر میں نے کہا زمان و مکان کو بنایا، خدا زمان و مکان کا محتاج نہیں تھا، زمان و مکان خدا نے ان کے لیے بنایا جنہیں اپنے نور سے بنایا۔ ٹھیک ہے، زمانہ بھی ان کا ہے، مکان بھی ان کے ہیں، جتنے ہیں کائنات بھی ان کی ہے، جو کچھ ہے ان کا ہے۔ کہا وہ نور کتنے تھے؟ کہا وَنُوِّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وہ نور اتنے تھے کہ ان انوار سے دیگر انوار منور ہونے لگے، دیگر انوار منور ہونے لگے۔ آپ جا کے تحقیق کریں، ڈھونڈیں، یہ میں غلط کسی کو نہیں کہتا، بزرگان ہیں ہمارے، جو لکھا گیا، جو ترجمہ کیا گیا، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی استدعا۔ اب یہ زمانہ جو ہے تکمیل عقول کا زمانہ ہے، عقل انسان کمال کی طرف جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا، وہ آپ کے اجداد کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے بچوں کے ذہن میں آ رہی ہیں نا، وہ ہماری ذہن میں نہیں آتی تھی۔ میرا موبائل مجھے یوز کرنا نہیں آتا، میرے چھوٹے شہزادے کو 4 سال کا ہے، وہ جہاں گیم آپ ہو اس کو پتا ہے کہ کس جگہ پڑا ہے پاپا کے موبائل میں گیم، مجھے آج تک نہیں پتا۔ بہت ساری چیزیں جو تکمیل عقول کا زمانہ ہے، عقل انسان کامل ہو رہی ہے، یعنی انسان کا جو دماغ سب سے زیادہ یوز ہوا ہے دنیا میں آنے کے بعد، ائمہ معصومین کو چھوڑ کے عام بشر کا 9%، سائنسی دنیا کہہ رہی ہے 9% سے زیادہ آج تک انسان کا 100% میں 100% میں سے 9% انسان کا سب سے زیادہ دماغ یوز ہوا ہے۔ کیا بنا؟ ایٹم بم، ہلاکت والی چیز بنائی دماغ چلا کے۔ ہاں سوچیں، دماغ چلایا ہے اور بنایا کیا ہے؟ مرنے کا سامان کیا ہے، بقا کا سامان نہیں کیا، یعنی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ ہے انسان، اگر انسان کو انسان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ ایسی چیزیں بنانے لگے گا۔ 9% چلا ہے، آپ نے ایٹم بم بنایا ہے، سوچیں 100% چلتا تو کیا بنتا؟ ہاں، امام حجت ہے نا، معصوم جو ہوتا ہے نا وہ کامل العقل ہوتا ہے۔ کہا تم اپنا 9% چلا کے یہ بنا سکتے ہو، سوچو جو کامل العقل ہوگا وہ کیا بنائے گا، اس کی قدرت کتنی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، اس کا اختیار کتنا ہوگا، اس کی قدرت کتنی ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں آپ کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اس کے صرف سوچنے سے، تو سوچیں کتنی قدرتوں والا ہوگا میرا امام۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، میں انشاءاللہ کل اس موضوع کو یہاں سے آگے لے کر بڑھوں گا کہ فخلق نور الانوار، خدا نے نور سے انوار کو بنایا۔ اچھا، ان انوار کے اندر خدا نے قدرتیں کیا رکھیں، وہ کون سے انوار ہیں، ان میں سب سے بڑا نور کون سا ہے؟ اور ایک چلیں مقدمتاً ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ کل والی مجلس کے لیے آپ کا ذہن آمادہ رہے۔ یہ انوار ایسے انوار تھے کہ خدا نے بنانے کے بعد معیار طے نہیں کیا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔
خدا نے معیار، خدا نے انوار بنائے، یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا بنایا پھر یہ بڑا بنایا پھر یہ بڑا بنایا. وجہ یہی تو ہے، تبھی تو رسول نے کہا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. خدا نے انوار خلق کیے، معیار نہیں بنایا کہ کون سا چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے. اب مشکل اس بندے کو پیش آتی ہے جو اس میں معیار ڈھونڈتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. پریشان وہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ضروری ہے، میں کہتا ہوں اس میں آپ جب گھسیں گے، آپ چلیں ڈھونڈیں، مجھے بتائیں کون سے امام سب سے چھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. ڈھونڈیں، شہداء میں ڈھونڈیں، مجھے بتائیں کوئی ایک نام بتائیں. جب آپ پڑھنے گے بیٹھیں گے نا، آپ کو وہی امام سب سے بڑا لگنے لگے گا. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال تشیع. دوسروں کے پاس ایسا نہیں ہے، وہ اتنے سال رہا، وہ اتنے سال رہا، وہ اتنے سال رہا. نہیں، یہ سب کے سب وہاں بھی ساتھ تھے، یہاں بھی ساتھ ہے. سلامت رہے. سلامت رہیں. تو یہ ہے سلسلہ. یعنی آپ جب تلاش کرنے نکلیں گے کہ کون سا امام فضیلت میں زیادہ ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ بولیں گے ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک. ہاں منصب ولایت علی ابن ابی طالب کا ٹھیک ہے کیونکہ جد ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام ہے. لیکن اگر دوسرے اعتبار سے جیسے آپ ڈھونڈتے ہیں بھائی علم میں کون زیادہ ہے، ڈھونڈیں. بصیرت میں کون زیادہ ہے، ڈھونڈیں. صفات نکالیں، ایک ایک صفت کو ہر امام کی تلاش کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے. علم کا دروازہ علی ہے، سب سے بڑا دروازہ جہاں سے علوم پھوٹتے ہیں. اور تو کوئی دروازہ نہیں ہونا چاہیے نا. اب جب تلاش کرنے بیٹھیں گے نا اور روایات ڈھونڈیں گے تو پتہ چلے گا عالم آل محمد امام رضا ہے. بندہ کیا کرے، دروازہ جہاں سے علم پھوٹ رہے ہیں، مخزن علم، معدن علم، منبع علم، اساس علم علی ابن ابی طالب ہے، تو عالم آل محمد بھی علی کو ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا، خدا نے کہا عالم آل محمد میرا رضا ہے. اور پھر جب امام رضا کے علم کی تحقیق کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا نکلا. ہاں امام حسن کی تحقیق شروع کریں گے علم کی، پھر آپ پریشان ہو. یہ تو چلے چاردہ معصومین ہے نا، آپ ابوالفضل کے علم کی تحقیق کریں. بھائی کہاں کہا ہے رسول نے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد اور کلنا محمد میں صرف مراد 14 ہیں؟ کہا نہیں، ہم سب کے سب 14 ہیں. اب مجھے نہیں معلوم فقط 14 کی بات ہو رہی ہے محمد یا بنو ہاشم کے سب محمد ہیں. کہاں لکھا ہے 14 کا عدد بتائیں مجھے اس روایت میں. 14 کا نہیں، کلنا کہا ہے. اب جو بھی اس راستے پر ہے کہ جو علی کا راستہ ہے وہ محمد ہے. جو بھی علی کی میراث حقیقی رکھتا ہے. اب علی کی میراث علم ہے، آل محمد جس کے پاس علم ہے وہ محمد ہے. دلیل دوں کہ عباس محمد ہیں، دلیل دوں. ایک نئی چیز سننے کو مل گئی آپ کو مولانا سے کہ مولانا ایک چیز شیعت میں اضافہ کر کے چلے گئے سڈنی آ کے. بھائی میں اضافہ نہیں کر رہا، میں دلیل دے رہا ہوں ایک آپ کو. تحقیق کریں، میں طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم بن کر سنیں، ٹھیک ہے. جا کر تحقیق کریں. علی والوں کا کام تحقیق ہوتا ہے، تحقیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز نئی سننے کو ملتی نا، خدا کا شکر ایک نئی چیز سننے کو ملی ہے، اب میں اس پہ تحقیق کروں گا. چلے ٹھیک ہے، آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملا جو مولانا نے بتایا تھا، لیکن ہاں اس نتیجے کے بدلے میں جتنے نتیجے آپ کو ملے ہیں آپ خود پریشان ہو جائیں گے. میں ڈھونڈنے کیا نکلا تھا، نکل کیا سے کیا آیا. کوشش کیا کریں. ہمارا سب سے آسان چیز یہ ہو گئی ہے اعتراض کر دو مولانا نے اگر کچھ نئی چیز پڑھ دی ہے. بھائی تحقیق کریں، پڑھیں جا کر. مجھے سب کچھ نہیں آتا،
بہت سارے علماء ہیں، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں واقف نہیں ہوں. میں اپنی کم علمی کا منبر پر اعتراف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سامنے والا آتا ہے سوال کرنے، مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ وہ جواب سوچ کر آتا ہے. سہیل بھائی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ جعفر بھائی، فارس بھائی، یہ مسئلہ ہے کہ اعتراض کرنے والا آئے گا سوال لے کر اور جواب بھی پہلے سے ذہن میں لے کر آئے گا. اگر مولوی وہ جواب دے گا تو ٹھیک ہے، جب تک مولوی وہ جواب نہ دے وہ بحث کرتا رہے گا. خدا عدل سے کام لیں یار، ہم بھی انسان ہیں، طالب علم ہیں، آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ جاتے ہیں، کامل کوئی انسان نہیں ہوتا. اب مجھے کیا پتا تمہارے ذہن میں کون سا جواب ہے، میں پہلے چھوڑتے ہی وہ دے دیتا میرے بھائی. ٹھیک ہے، اگر مجھے اتنا علم ہوتا بھائی یہ سننے کے لیے آیا تو میں فوراً ملتے ہاتھ ملاتے، ہاں یار یہ جواب ہے، چلے جاؤ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مجھے آپ جو جواب لے کر آئے، یہ سوال کا آداب ہے، سوال کرنا آدھا علم ہے. ٹھیک ہے، آدھا علم ہے. سامنے والا اگر جواب دے رہا ہے نا، اس کے پاس جو علم ہے اس نے وہ آپ تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، آپ مطمئن نہیں ہوئے، جائیں خود تحقیق کریں، اس عالم کی بتائی ہوئی بات کو بھی تحقیق کریں، ہاں اس نے جو بتایا ہے وہ کتنا حد تک صحیح بتایا ہے، میرے جواب سے منسلک ہے، پھر آپ کو کامل جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرے علماء سے سوال کریں، لیکن ہاں تحقیر نہ کریں کسی عالم کی. بہت آسان ہو گیا ممبروں پہ آ کر عالم خطیب کرتے ہیں، مولوی چلا جائے گا، پیچھے کہانیاں شروع ہو جائیں گی. ارے نہیں بابا، آپ علی کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے علی والوں کی تحقیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی، علی اگر کسی کو کم سمجھ میں آیا ہے، کسی کو زیادہ سمجھ میں آیا، یہ حسد کی بات ہے نہیں. سلمان اور ابو ذر میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا. وہ بھی تو تھے، وہ بھی تو علی والے تھے. سلمان کو معرفت زیادہ ہے، ابو ذر کو زیادہ ہے، کون طے کرے گا؟ جبکہ جانتے ہیں سلمان کس منزل پر ہیں. کبھی ابو ذر نے جھگڑا نہیں کیا، کبھی حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی یہ نہیں بولا اے سلمان تجھے ایسا کیا پتا ہے جو مجھے نہیں پتا. نہیں، اس علی کا تعلق دل سے ہے کہ اس کے دل میں کتنی گنجائش ہے. جس کے دل میں جتنی گنجائش ہوگی، جتنا تم نے اپنے آپ کو تیار کیا، خدا تمہیں اتنا علی عطا کرے گا. اگر مقصر ہے نا، مقصر طبقہ، اس کے پاس اس نے جگہ ہی اتنی رکھی ہوئی لمیٹڈ علی کے لیے، تو اتنا ہی علی آئے گا. ٹھیک ہے، آپ دل بڑا رکھیں. خدا کہہ رہا ہے پہلا نور جسے اپنی ذات سے جدا کر رہا ہوں اور مختلف انوار بنا رہا ہوں. انشاءاللہ کل اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے. علی کے در پر آئے ہیں نا تو سیکھیں. یہ تشریعی نظام ہے، سب کچھ کر کے دکھایا گیا ہے، ہوا میں نہیں چھوڑا کوئی عمل آپ کا. نماز ہے تو پڑھ کر دکھائی ہے علی نے، روزہ ہے تو رکھ کر دکھایا ہے علی نے، حج ہے تو کر کے دکھایا ہے علی نے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں پھر سوالات جنم لیں. آپ جائیں کتابیں اٹھائیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. معصوم کیسے عبادتیں کرتے تھے. اب میں علی پہ بحث شروع کر دوں مولا کے بارے میں، بھائی یہاں پہ مولا کا نام فلاں، پہ مولا کا نام فلاں کے مولا کا، کیوں بحث کر رہے ہیں ان موضوعات پہ؟ آپ امام حسن سے بڑے موالی ہیں، امام حسین سے بڑے موالی ہیں، زیادہ چاہتے ہیں علی کو، آپ کے پاس زیادہ محبت ہے. علی سے اتنی محبت حسین نہیں کرتے تھے جتنی ہم کرتے ہیں. ایسا ہی آپ تو یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. حسین کیسی نماز پڑھتے تھے، حسن کیسی نماز پڑھتے تھے، ائمہ معصومین کیسے نماز پڑھتے تھے. لڑنے جھگڑنے والی بات ہی نہیں ہے. تحقیقی بنے. علی کا چاہنے والا تحقیقات کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، پہنچتا ہے مطالب تک، جھگڑتا نہیں ہے. اگر مل گئی اچھی چیز تو دوسرے کو بتائے، یہ حضور میرے کو یہ مل گیا ہے، آپ یہ دیکھیے یہ روایت مجھے ملی ہے، آپ بھی پڑھیے. یہ نہیں کہ آپ نے سن لی اسے دبا لیا، چار بندوں میں توہین کی غرض سے ہر بندے کے آگے کہتے پھر رہے ہیں. نہیں، علم سمجھ کر، عبادت سمجھ کر پھیلائیں یہ چیزیں. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. میں مولوی ہوں، آیا ہوں بھائی، میں تو سڈنی آیا ہوں، 2 شرح پڑھنے کی جگہ ایک ہی مجلس کیوں نہ پڑھوں، یہاں پہ بھی وہی پڑھوں وہاں پہ بھی وہی پڑھوں، بچاؤں اپنے علم کو. اگلی دفعہ پھر آ جاؤں گا تو پھر وہ والی مجلس سے پڑھ دوں گا. نہیں حضور، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، میرا ایمان ہے. جو کچھ ہے خالی کر کے چلا جاؤں گا، اگلی بار امام پھر بھر کر بھیج دیں گا.
میرا عقیدہ یہی ہے. میں اس میں کنجوسی نہیں کرتا کہ بھائی یہ بچا لوں، یہ نقطہ بچا لوں، یہ فضائل بچا لوں، یہ مطالب بچا لوں، یہ مصائب بچا لوں. میں مصائب بچانا نہیں چاہ رہا. 3 دن فقط رخصت میں گزر گئے. اگر بچانے کے چکر میں رہتا شاید یہ 3 دن والے مصائب بھی نہیں ہو پاتے. پڑھیں، دل سے پڑھیں. عزاداری کر رہے ہیں دل سے کریں، مجلس کر رہے ہیں دل سے کریں، شریک ہو رہے ہیں دل سے شریک ہوں. جو عمل انجام دے رہے ہیں یا علی آپ کی محبت میں بس، اور کوئی ہدف نہیں ہے. فرش عزا پر رہے ہیں فقط آپ کے لیے اہل بیت، اور کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں. ممبر پر آ رہے ہیں آپ کے ہدف میں، زیارت پڑھ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، تبرک بنا رہے ہیں. جو عمل انجام دے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سہیل بھائی دیکھیں یا نہ دیکھیں، فارس بھائی دیکھیں نہ دیکھیں. میں اکیلا ہوں کمرے میں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میں کیسے پتیلا دھو لوں؟ 4 بندے کھڑے ہوں تو پتہ تو چلے کہ میں نے دھویا ہے. اللہ کی قسم عبادت اس طریقے سے ہوتی ہے. وہ سب اندر بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتا، باہر سارے کو جوتے سیدھے کر کے رکھ دیں. سب سے عظیم عبادت یہ ہے عبادت. اس کا ثواب خلوص سے آئیں، خلوص سے جڑیں اس سلسلے سے، ورنہ حقیقت ابدی ہے. اقبال نے کہا تھا مقام شبیری، ایک ابدی حقیقت کا نام حسین ہے. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ہاں جو بدلتا ہے نا، کوفے کا ہر رہنے والا کوفی نہیں ہے، اور شام کا ہر رہنے والا شامی نہیں ہے. جو علی کو دیکھ کے نہ مانے وہ کوفی، جو علی کو سن کے نہ جانے وہ شامی. علی کو دیکھا تھا نا کوفے والوں نے، دیکھ کر نہیں مانا، بھول گئے، کوفی ہیں. جان بوجھ کے کہہ رہے نا وہ کوفی و شامی ہے. حسین مدینے سے نکلے، مسلسل خطوط آ رہے تھے نا کوفے سے، مولا آ جائیں، بہت بڑا خلا آ گیا ہے، یہ جو حاکم ہے شام کے منبر پر، اس کا دور دور تک دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم علی کی نماز دیکھنا چاہتے ہیں، علی کی عدالت دیکھنا چاہتے ہیں. مسلسل خطوط آ رہے تھے فرزند زہرا. اور تاریخ نے لکھا ہے جب اتنے خطوں کی تعداد بڑھ گئی خطوط کی، کہا بھیا مسلم کوفے جائیں. جناب عقیل کے فرزند ہیں، علی کے داماد ہیں جناب مسلم، رقیہ بنت علی کے شوہر ہیں. کہتے ہیں جناب مسلم جب نکلے ہیں نا مدینے سے، کیفیت بڑی عجیب تھی جناب مسلم. تاریخ نے لکھا کہ امام حسین سے جب رخصت کیا ہے نا جناب مسلم نے، گلے لگے ہیں. نہیں معلوم، کہا مولا دل بہت بے چین ہو رہا ہے. کبھی سفر پر جاتے ہوئے، میں مسلم ہوں، میں آپ کے بابا کے ساتھ جنگ صفین میں تھا، میں علم بردار تھا، میں نے مختلف جنگیں کی ہیں، میں رستوں کا ماہر ہوں، ہر طریقے سے جانتا ہوں، لیکن مولا نہیں معلوم اس دفعہ دل بڑا عجیب ہو رہا ہے. کہا مسلم کیسا احساس؟ کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ آپ کو دیکھ نہیں پاؤں. 50 برس عمر ہے جناب مسلم کی عظمت، 50 برس کا سن ہے، اور کہہ رہے مولا دل بڑا بے چین ہے، نہیں معلوم خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو. کہا مسلم اتنے خطوط آئے ہیں، جاؤ. اب تاریخ نے لکھا مسلم کوفے آ گئے. علماء نے لکھا ہے، مصائب آپ سنتے ہیں جناب مسلم کی، میں صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ کاروان امام حسین کا دعائے عرفہ کے بعد، کہتے ہیں محمل تیار ہوئے، شہزادیاں سوار ہوئیں، چند قدم عرفہ سے آگے بڑھا. اب تاریخ نے لکھا کہ حسین راہوار پر سوار تھے، حسین کے چہرے کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی. نہیں معلوم کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے. حسین کے چہرے کی حالت متغیر ہوئی. حسین راہوار سے نیچے اترے، آواز دے کر کہا بہن رقیہ اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیج، حمیدہ کو میرے پاس بھیج، عاتقہ کو میرے پاس بھیج. اب دونوں شہزادیوں کو جناب مسلم کی بلایا، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے ایک زانو پر عاتقہ کو بٹھایا، ایک زانو پر حمیدہ کو بٹھایا، اور سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا.
بچیاں پریشان ہیں کہ چلتے ہوئے سفر میں ناقے رکوا دیے گئے. اب الفضل سالاری کر رہے تھے کاروان کی, دوڑتے ہوئے راہوار لے کر آئے تو کیا منظر دیکھا, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عاتقہ کو پیار کرتے ہیں, کبھی حمیدہ کو بوسہ دیتے ہیں. کہا مولا کیا ہوا, بچیوں سے اتنی شفقت, آپ کو کیا مسلم کی یاد آ رہی ہے؟ مولا کیا بھیا مسلم یاد آ رہا ہے؟ بس رستہ کچھ رہ گیا ہے, کچھ ہی لمحات بعد آپ کی مسلم سے ملاقات ہو جائے گی. کہا نہیں عباس, جو حسین کی نگاہیں دیکھ رہی ہے. امام اسے کہتے ہیں عزادارو, کہا جو حسین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ کسی کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی. یہ حکم خدا سے مجھے دکھایا جا رہا, کتنا غریب ہے فاطمہ کا لال. عزادارو ہر ستم دیکھتا رہا پھر بھی خاموش, جانتا تھا کیا ہونے والا ہے. ایک ایک عمل کا پتا تھا, ایک ایک حملے کا پتا تھا, ایک ایک مصیبت کا پتا تھا. کتنا صبر ہے غریب فاطمہ کا, کتنا حوصلہ ہے حسین کا. کہتے ہیں حسین کی 3 سالہ سکینہ, جناب سکینہ دوڑتے ہوئے آئیں. جب دیکھا نا اپنی ہمسن بہنیں امام حسین کی آغوش پہ, کہا بابا آپ نے میری جگہ حمیدہ کو کیوں بٹھایا؟ بابا یہاں تو میں بیٹھتی ہوں, آج عاتقہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہا بیٹی سکینہ یہ بہت چھوٹی ہے. سکینہ ضد کرتی رہی. بابا شفقت کی وجہ کیا ہے؟ کیا سکینہ کو سینے نہیں لگاؤ گے؟ کیا سکینہ کو پیار نہیں کرو گے؟ کہا بیٹا مجھے بھی کروں گا. اب حسین اٹھے, سکینہ کے قریب آئے, کان میں کہا بیٹی سکینہ حمیدہ یتیم ہو گئی, فاطمہ یتیم ہو گئی. بابا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے آغوش میں لیا جاتا ہے, اسے شفقت کی جاتی ہے. کہا بیٹی جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو پیار کیا جاتا ہے, دلانا دیا جاتا ہے. لیکن سکینہ کو کیا پتا تھا یتیمی سے کہتے ہیں. حضرت حسین کی سکینہ یتیم ہوئی تو کسی نے گوشوارے اتار, کسی نے تباچے مار. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا ان صداؤں پر اپنی رحمت نازل کرے. مادر حسنین آپ سے راضی ہوا ضرور, اور دیا کرے, آنسو بہایا کرے پاشیانہ پر. یہی ایام ہونے کے. جناب سکینہ سے کہا کہ یتیم ہو گئی عاتقہ, یتیمہ ہو گئی حمیدہ. جناب سکینہ آگے بڑھی, دونوں بہنوں کو سینے لگایا, کہا میری بہنوں تم یتیم ہو گئی, پریشان نہ ہونا, سکینہ تمہارے ساتھ ہے, چچا عباس تمہارے ساتھ ہے, بھیا علی اکبر تمہارے ساتھ ہے. اے سکینہ سب کو دلاسا دے رہی ہے, سب سے کہہ رہی ہے چچا عباس ساتھ ہے, بھیا قاسم ساتھ ہے, علی اکبر ساتھ ہے. مجھے بات کیجئے گا عزادارو, حسین کی یہ یتیمہ جب یتیم ہوئی نہ عباس ساتھ تھا نہ علی اکبر ساتھ. اللہ اکبر. عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. کہتے ہیں مولا ابو الفضل آئے, سہارا دیا امام حسین کو. جناب مسلم کا غم غریب فاطمہ کے لیے بہت بڑا غم ہے. عزادارو حسین زمین پر بیٹھ گئے, زمین پر بیٹھ گئے. علی کی شہزادیوں نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا. عزادارو جوان بھائی کبھی جوان بہن کے آگے نہ روئے, دعا کرنا, بہنیں مر جاتی ہے, بہنیں مر جاتی ہیں. علی کی شہزادیاں حسین کو روتے ہوئے دیکھتی رہی. عباس آگے بڑھے, دلاسا دیا, سہارا دیا, نہ کرے. کہا عباس اگر تو دیکھے گا تجھ سے بھی برداشت نہ ہوگا. عباس یہ منظر اگر تو دیکھا, کہا مولا مولا مجھے دکھائیں, میرا مسلم بھیا کس عالم میں ہے. عباس مجھ سے ایک وعدہ کرو, میں تمہیں مسلم کے احوال سے واقف کرتا ہوں, لیکن مجھ سے وعدہ کرو اجازت نہیں مانگو گے, تلوار نہیں مانگو گے,
یہ نہیں کہو گے اعجاز تمہیں مولا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں غلام ہوں, مولا مجھے بھائی کی غربت سے آگاہ کرے. جب عباس نے یہ کہا ہے نا, حسین نے اپنی دونوں انگلیاں فضا میں بلند کی. عزادارو قیامت ٹوٹ گئی. عزادارو کہتے جو ہی عباس نے دیکھا, جانتے ہیں عباس نے کیا کہا؟ عباس نے کہا مولا یہ بڑا غریب معلوم ہوتا ہے, بڑا مفلس معلوم ہوتا ہے, بڑا بے کس معلوم ہوتا ہے. مولا یہ کون ہے؟ میرا بھیا مسلم کہا ہے. عزادارو رونے لگا غریب فاطمہ. کہا عباس تو نے بھی نہیں پہچان, عباس تم نے بھی نہیں پہچانا. یہ سفید بال مسلم کے ہے, یہ جھکی ہوئی کمر میرے مسلم کی ہے, یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بدن, یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بدن میرے مسلم کا ہے. عزادارو منظر دکھایا, کیا منظر تھا؟ دارالعمارہ کی چھت تھی, سر جھکا ہوا ہے, بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جناب مسلم کا, گردن جھکی ہوئی ہے, اور ایک جلاد تلوار لیے سرہانے کھڑا ہے. جو یہ منظر دیکھا ہے نا جناب ابوالفضل نے, روتے ہوئے مولا سے کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا, مولا مجھے اجازت دے, مولا مجھ پر احسان کرے, مولا میں ام المؤمنین کا بیٹا ہوں, میری غیرت مولا میری غیرت. عباس ابھی وعدہ کیا تھا, اجازت نہیں مانگو گے, مولا میری تلوار رکھ لے, مجھے کوفہ جانے, مولا میری تلوار رکھ لے, مجھے کوفہ جانے دے. عباس کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں لڑنے نہیں جا رہا, مولا میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا. کہا عباس کیوں جا رہے ہو؟ کہا مولا دارالعمارہ کی چھت بہت بلند ہے, مولا جہاں سے سرکٹ کر میرے بھائی کا نام, مولا دارالعمارہ کی چھت بہت بلند ہے. اللہ پہلا شہید ہے کربلا کا, پہلے شہید ہے. کتنی غربت بڑی شہادت ہے. تاریخ نے لکھا پیاسا سر کاٹا گیا ہے جناب مسلم کا, پانی نصیب نہیں ہوا, یہ کربلا کا پہلا پیاسا دنیا سے جا رہا ہے. اب تاریخ نے لکھا کہا مولا چھت بہت بلند ہے, جہاں سے سر کٹ کر گرے گا. کہا عباس کیا کرو گے؟ کہا جا کر اپنی آغوش میں اپنے بھائی کا سر اٹھاؤں گا. کہا ہے میرے بھائی عباس تو نے منظر پورا نہیں دیکھا, ہاتھوں کو بلند کیا. کہا عباس دیکھ. اب عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک سیاہ برقع پوش بھی تھی, اپنی چادر پھیلائے کہہ رہی ہے میرے مسلم, اے میرے حسین کی سفیر, اے میرے حسین کے مولا, میں حسین کی ماں اپنے مسلم کا سر. ماتم حسین